چنانچہ اسی طریقے سے ایک قابل ذکر نام اور ہے، وہ ہے حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند. اور اتنے زبردست ان کی ہندوستان کی خاطر لڑائیاں ہیں، اتنی کوششیں اور جد و جہد ہیں، اور انگریز سے اتنی سخت نفرت کرتے تھے کہ اگر کسی وجہ سے کبھی کسی انگریز سے ہاتھ ملانے کی نوبت آ جاتی تھی تو ہاتھ جب تک دھوتے نہیں تھے استعمال نہیں کرتے تھے. کھانا وغیرہ کھانے سے پہلے یا کسی اور سے ہاتھ ملانے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے اتنی سخت نفرت تھی. انگریز خود ان کے بارے میں کہتا تھا کہ محمود الحسن کو اگر جلا دیا جائے تو اس کی راکھ میں سے بھی ہندوستان کی محبت کی خوشبو آئے گی. ایسی زبردست شخصیت تھے کہ کیا ہندو کیا مسلمان، ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہر شخص ان سے جڑا ہوا تھا. یہاں تک کہ انگریزوں نے اتنا محسوس کر لیا تھا کہ اگر ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تو ایک بہت بڑی تحریک جو ہے وہ اٹھے گی. باقاعدہ ان کو گرفتار کرنے کی غرض سے انگریزوں نے پلاننگ کی، اور پلاننگ یہ تھی کہ ان کو صرف گرفتار کر کے یہاں نہیں رکھا جائے گا، ان کو گرفتار کر کے اگر ہم یہاں رکھیں گے ہندوستان کے اندر تو ان کی محبت ایسی ہے اور لوگوں کے اندر ان کے لیے جذبہ ایسا ہے کہ ان کا پتہ لگا کر کے ان کو چھڑا لیا جائے گا. تو لہٰذا لوگوں سے دور رکھنے کے لیے باقاعدہ گرفتار کر کے وہاں مالٹا لے جایا گیا. مالٹا کے اندر اور کچھ اور لوگ بھی تھے طالب علمانہ طور پر ان کے ساتھ تھے، ان میں سے قابل ذکر نام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو قید نہیں ہوئی تھی، صرف استاد کی محبت میں ساتھ گئے تھے. قید تو مولانا محمود الحسن کو ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ بزرگ ہیں، عمر دراز ہیں اور ان کو شاگردوں کی ضرورت ہے، خدمت گزار ہونے چاہیے، تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں. باقاعدہ بالکل ایک برفستان ہے انٹارکٹیکا کی طرح، اور بہت برا حال ہے. آپ کبھی ورلڈ میپ کے اندر دیکھیں مالٹا کیسی جگہ ہے. اور وہاں لے جا کر کے حسین احمد مدنی فرماتے کہ ہمارا حال تو یہ تھا کہ ہم رضائیوں میں سے بھی اپنا منہ باہر نہیں نکالتے تھے راتوں کو کہ اتنی ٹھنڈ ہوتی تھی، اور وہاں پر گرم پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے. اور حضرت مولانا محمود الحسن عمر دراز تھے، عمر زیادہ تھی، بیماریاں بھی بہت لگی ہوئی تھیں، لیکن ان کا معمول تھا کہ ساری رات بیٹھ کر کے ذکر کرتے تھے، اور عشاء کی نماز سے لے کر کے یہ سلسلہ اشراق تک چلا جاتا تھا. اور عشاء پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، فجر پڑھتے تھے، اور بار بار بیماریوں کی وجہ سے وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو اسی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے. جب ہم نوجوانوں کا یہ حال تھا کہ 30-32 سال کی عمر میں ہم لوگ رضائیوں میں سے منہ باہر نہیں نکال پاتے تھے، یہ 70-80 سال کی عمر میں ان کا یہ حال تھا کہ یہ باقاعدہ اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے. اور انگریز ان کو باقاعدہ اپنی کوٹری وغیرہ انہوں نے وہاں بنا رکھی تھی، وہاں لے جا کر کے ٹارچر کرتے تھے. جب حضرت مولانا محمود الحسن کا انتقال ہوا اور غسل دینے لگے اور ان کی کمر پہ سے جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا اس پر نشان لگے ہوئے، تب یہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے اوپر یہ راز کھولا کہ اس طریقے سے انگریزوں نے ان کو مارا اور اس طریقے سے ٹارچر کیا. اسیران مالٹا یہ کتاب بڑی زبردست ہے، اس کے اندر پڑھیں، پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، پوری داستان لکھی ہوئی ہے. اور ان کو جب لایا گیا مالٹا سے تو بالکل طبیعت بوجھل ہو چکی تھی اور پیدل چلنے کے بھی غالباً وہ ہو گئے تھے، مسیری پر ڈال کر کے لے جایا گیا جامعہ وغیرہ. وہاں جا کر کے حضرت نے باقاعدہ تقریر کی اور بہت زبردست بڑی شاندار تقریر کی، اور اس میں حضرت نے فرمایا کہ میں جو ہے مالٹا کے اندر بہت لمبا عرصے تک مسلمانوں کی اس خستہ حال پر غور و فکر کرتا رہا، تو میں باقاعدہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کی خستہ حالی کی وجہ اس کے پیچھے صرف 2 وجہ ہیں. نمبر 1 مسلمان قرآن سے دور ہے، اور نمبر 2 یہ فرقہ واریت میں پڑا ہوا ہے. یہ قرآن کے قریب ہو جائے اور فرقہ واریت سے دور ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے حال بدل جائیں گے. اور یہ ان کی طریقے سے کہہ لیں آخری تقاریر میں سے ایک تقریر تھی. اور آج اپنا حال ہم لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور کیا ہمارے معاملات ہیں.